آج ویو 360 میں گزشتہ عید کی کوتاہیوں کو نہ دہرائیں، ماہرین صحت کی تجویز۔ مگر کیا اس عید پر عوام اور حکومت ایک پیج پر ہیں؟ کرونا وائرس کے باعث پاکستانی حج کرنے نہ جا سکے، اس اہم سفر سے جڑے کاروبار کرنے والے بھی پریشان۔ اور ملاقات کراچی کی ایک باہمت خاتون سے، جسے عالمی وبا بھی خود انحصاری کی راہ سے نہ ہٹا سکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی اہم عبادت اس وقت انتہائی محدود پیمانے پر ادا کی جا رہی ہے۔ جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں اس وقت کرونا وائرس کے باعث صرف 1000 موجود ہیں۔ حج سے قبل اور بعد میں حجاج کرام قرنطینہ میں وقت گزاریں گے، جبکہ دوران عبادت بھی سخت احتیاطی تدابیر یقینی بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں نہ صرف حج کی سعادت سے محروم رہنے والے مایوس ہیں، بلکہ حج سے جڑے کاروبار بھی اس سال کرونا وائرس کی نظر ہو گئے۔ اس پر رپورٹ پروگرام میں آگے چل کر۔ عید الفطر کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اس وقت صورتحال پہلے کے مقابلے میں تو کافی بہتر ہے، مگر کیا عید کی تیاریوں اور میل جول کے باوجود معاملات قابو میں رہیں گے؟ اور اب جب کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا مستعفی ہو چکے ہیں، تو وبا پر قابو پانے کی قومی حکمت عملی کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم بات کریں گے لاہور میں ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان سے۔ ضیاء، یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کے خلاف صوبے اپنی ضروریات کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں، مگر وفاقی پالیسی بھی واضح میسیجنگ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا اس میسیجنگ کا ایک نمایاں چہرہ تھے۔ ان کے استعفے کا کرونا کے خلاف حکمت عملی پر کیسا اثر پڑنے کی توقع ہے؟ پاکستان بھر میں مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس مذہبی تہوار کے موقع پر بھی کرونا وائرس کی موجودگی برقرار ہے۔ گو کہ حکومت پاکستان کی کرونا وائرس کے بارے میں پالیسی جو ہے وہ بہت ہی صاف ہے، واضح ہے۔ عید سے چند روز قبل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ گو کہ ان کے استعفیٰ دیے جانے سے جو حکومت کی پالیسی ہے کرونا وائرس کے بارے میں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک اہم جزو تو تھے، ایک اہم رہنما تو تھے، جو کہ حکومت کو تمام جو ہے وہ معلومات دیا کرتے تھے اور اپنی ہدایات بھی دیا کرتے تھے کرونا وائرس کے بارے میں، لیکن جتنے بھی اہم فیصلے ہوتے تھے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے اجلاس میں ہوتے تھے، اور اس NCOC کی جو سربراہی تھی وہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کرتے تھے۔ گو کہ اس میں تمام ہیلتھ ایکسپرٹ شامل ہوتے تھے، بایولوجسٹ شامل ہوتے تھے، ڈاکٹر شامل ہوتے تھے، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے جو رہنما ہوتے تھے، جو ان کے آفسرز ہوتے تھے وہ شامل ہوتے تھے۔ ان سب کی جو رائے تھی اس کو یکجا کر کے کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی تھی کرونا وائرس کے بارے میں، کہ کب لاک ڈاؤن کرنا ہے، کب اس میں نرمی کرنی ہے، کب اس میں سختی کرنی ہے، اور اسی طرح سے تمام صوبوں کو بھی آن بورڈ لیا جاتا تھا۔ وہ کہ ظفر مرزا کا استعفیٰ ایک معنی رکھتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا حکومت پاکستان کی پالیسی کا کرونا وائرس کے بارے میں۔ عید الفطر کے بعد ہم نے کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں نمایاں اضافہ دیکھا، تو اس وقت کیسز اور اموات کافی کم رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایسے میں عید کے موقع پر SOPs اور کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے ایک بڑے کاروباری مرکز لبرٹی مارکیٹ میں، جو کہ عام دنوں میں بھی خواتین سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ عام طور پر بھی یہاں پہ عام دنوں میں بھی خواتین اپنی خریداری کے لیے آتی ہیں، اور عید کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ رش بڑھ جاتا ہے، جو کہ دکاندار بھی بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کی بہت زیادہ خریداری ہوتی ہے، بہت زیادہ بکری ہوتی ہے، جس پر دکاندار بھی خوش نظر آتے ہیں۔ لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے تمام جو رنگ ہے وہ پھیکے پڑ چکے ہیں۔ حکومت نے ایک پاکستان بھر میں ایک لاک ڈاؤن جو ہے، جزوی لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جا رہا ہے، جو کہ 5 اگست تک اسی طرح سے جاری رہے گا، جس کے تحت جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں یا جو بازار ہیں، وہ تمام کے تمام بند رہیں گے۔ گو کہ اس حکومتی جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، اس کے اوپر تاجر برادری کی طرف سے اچھا خاصا ایک احتجاج بھی سامنے آیا ہے، خدشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ جب ہماری سلسلے میں سیکرٹری ہیلتھ سے بات ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر جب کرونا وائرس موجود تھا پاکستان میں اور بہت تیزی سے مریض بڑھ رہے تھے، تو حکومت نے عید الفطر کے موقع پہ کچھ نرمی کر دی تھی، جس کا دکانداروں نے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا اس نرمی کو، اور خریداروں نے بھی نرمی کو نہیں لیا۔ اس تناظر کے اس کو نتیجے میں رکھتے ہوئے اس تناظر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ جو ایک کرونا وائرس کے جو مریضوں کی تعداد پاکستان میں گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، وہ دوبارہ سے نہ بڑھ جائے، کیونکہ عید الفطر کے بعد ایک دم سے دیکھا گیا کہ جب لوگوں نے احتیاط نہیں کی تو اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔
ایک اور بھی میں بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے ابھی بھی کوئی خاص سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. جو حکومت نے قواعد و ضوابط بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. ابھی اگر میں کل ہی کے آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو جو لاہور کی جو ضلع حکومت ہیں انہوں نے مویشی منڈیوں میں آنے والے 700 ایسے افراد کو جرمانہ کیا ہے جنہوں نے جو کرونا وائرس بارے جو قواعد و ضوابط تھے ان کے اوپر عمل نہیں کیا. بہت شکریہ ضیاء الرحمان. اور پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں ہم نے عام لوگوں سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ عید کے موقع پر کرونا وائرس ان کے ذہن پر کتنا چھایا ہوا ہے. نچلے طبقے سے لے کے اوپر والے طبقے تک، ایلیٹ کلاس تک، سب کے سب اس وقت جو ہیں بہت زیادہ وریڈ ہیں، اور کسی کو کوئی شیورٹی بھی نہیں ہے کہ کب یہ چیزیں بیٹر ہوں گی. اجتماعی قربانی پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انڈیویجول قربانی کریں گے تو اس سے رش بڑھے گا مزید منڈیوں میں، اور اگر اجتماعی قربانی کریں گے تو اس سے رش کم ہوگا. 2 لوگ کی منڈی آئیں تو وہ جانور لیں تو وہ آپ کے 5 لوگوں کی بچت ہو جائے گی. اس طرح 5 لوگوں کا منڈی سے 5 لوگوں کا ایک طرح سے رش کم ہو جائے گا. ابھی تک جتنا مجھے نظر آ رہا ہے اتنے لوگ احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو میں خود بھی شاپنگ کے لیے آئی ہوں تو میں نے بھی پریفر کیا کہ ویک ڈے میں آؤں کیونکہ ویکینڈز پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جس حساب سے ادھر عوام باہر نکلے گی تو یہ پھیلے گا تو صحیح. یہ تو عید کے بعد ہمیں نیوز میں یا خبروں میں پتہ چلے گا کتنے کیسز بڑھے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اس عید پہ شکر الحمدللہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ کورونا ہمارے ملک سے بھاگ رہا ہے. میں نے تو تمام کٹ پہنا ہوا ہے. میں ڈیٹول سے نہاتا ہوں، ڈیٹول استعمال کرتا ہوں، باتھ روم میں استعمال کرتا ہوں، روم میں ڈیٹول سے دھوتا ہوں، کپڑے خود ڈیٹول سے دھوتا ہوں. ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ عید کے موقع پر کئی کوتاہیوں کے باعث کرونا وائرس کے کیسز میں بھاری اضافہ ہوا. اس مرتبہ ماہرین کے کیا خدشات ہیں اور وہ کن اقدامات پر زور دے رہے ہیں، اس بارے میں کچھ دیر پہلے میں نے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے منسلک ڈاکٹر اسد خان سے گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں، جو جنرل پبلک کو سمجھنے کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ کرونا وائرس بے شک جتنا مرضی ڈیڈلی ہے، جتنا مرضی انفیکشس ہے، لیکن اٹس اے وائرس وچ نیڈز آر ہیلپ ٹو پروپیگیٹ اٹ. اور پچھلی عید پہ جو ہم سے تھوڑی سی میرے خیال میں کوتاہی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا خیال نہیں رکھا ہے. اور اس عید کے اوپر بھی اگر ہم وہ سیفٹی میجر نہیں لیتے جو کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے 1 منتھ میں بڑی اچھی طرح امپلیمنٹ کیے ہیں ایون ان پاکستان، تو اور ہم کورونا کو بڑے اچھا کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو پھر کیئرلیسلی اوائڈ کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ رکھیں، تو دیر از اے گڈ چانس کہ خدا نخواستہ پھر نمبرز بڑی تیزی سے بڑھ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ عید کے موقع پر لوگوں کو اس وقت کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں اختیار کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں، جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ یہ کرونا وائرس ایک ایسی انفیکشن ہے جو وچ نیڈز آر ہیلپ ٹو پروپیگیٹ اٹ. تو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھنی ہے اور ماسک یوز جو ہے وہ بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ میں 2 چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم آئیڈیلی تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے ملانے نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کیس اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں کسی کی طرف ملنے تو کوشش کریں کہ 5 to 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھیں ایک دوسرے سے، اور اوپن ایئر میں بیٹھنے کو پریفر کریں، اور ماسک دونوں آپ سب لوگ پہنیں. یہ ایسا وائرس نہیں ہے جو صرف آپ کو ان نون لوگوں سے ہی ہوگا، یا آپ کو اپنے ریلیٹیو سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اے سمپٹومیٹک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور آپ سب لوگ بڑی کلوز انوائرمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں 3-4 گھنٹے کے جو بھی آپ کی سوشل گیدرنگ ہے، تو اس میں بہت چانسز ہیں کہ آپ کو وہ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک یوز بالکل رکھیں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے، اور چوتھی چیز اور میں بھی سب سے ضروری ہے وہ سیلف آئسولیشن ہے. کہ اگر آپ وہ شخص ہیں ساری گیدرنگ میں جس کو کوئی فلو لائک سمٹمز آ رہے ہیں، تو پرابلی آپ کو چاہیے کہ خود ہی اس گیدرنگ میں ہونا اوائڈ کریں تاکہ باقی کسی کی لائف رسک پہ نہ ہو. ایسے حالات میں لوگ اپنا امیون سسٹم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ وائرس ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے ڈفرینٹلی. جن لوگوں کا امیون سسٹم بہتر ہے ان میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان کو یہ کسی خطرناک بیماری کے لیول تک نہیں لے جائے گا. کچھ چیزیں جو ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہیں ان میں سب سے اوپر شاید ایکسرسائز ہے، یا ڈیلی واک، یا اس قسم کی کوئی روٹین فزیکل ایکزرشن کی جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم بہت ایکٹیو رہتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ یہ جو میڈیسنز ہیں، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لوگ لے رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دے آر رانگ.
کوئی پروون ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن واٹ ایور وی نو کہ زنک لینے سے, وائٹامن ڈی انٹیک اور وائٹامن سی بڑھانے سے آپ کا امیون سسٹم تھوڑا سا اس وائرس کے اگینسٹ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. کو خدا نہ خواستہ اگر وائرس ہو بھی جائے تو آپ انشاءاللہ اس سے ٹھیک طرح نکل سکتے ہیں. اور دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری سوشل میڈیا پیجز پر. facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف جاری مظاہروں میں حصہ لینے والوں کے خلاف وفاقی سیکیورٹی اہلکاروں کے اقدامات پر بحث ان دنوں خاصی گرم ہے. ناقدین ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کو بے جا قرار دے رہے ہیں, مگر اس ہفتے کانگریس میں سماعت کے دوران امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاق کو مداخلت کی ضرورت تھی. ایک طرف احتجاج کا آئینی حق ہے اور دوسری جانب لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کی ذمہ داری. بحث کے دونوں رخ پیش ہیں اس رپورٹ میں. امریکی ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں 2 ماہ سے جاری مظاہروں میں اب وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور شہر کے فیڈرل کورٹ ہاؤس کے آس پاس مظاہرین کے مابین ہونے والی جھڑپوں میں راتوں رات شدت آ گئی ہے. اٹارنی جنرل نے کانگریس میں وفاقی حکومت کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں کے استعمال اور ان کی جانب سے مظاہرین کی گرفتاریوں کا دفاع کیا. عدالت کے چاروں طرف رات کو جو تماشا ہوتا ہے اسے کسی طور پر بھی احتجاج نہیں کہا جا سکتا. اسے جیسے بھی دیکھا جائے یہ در حقیقت امریکہ پر حملہ ہے. ملک بھر میں احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ملک میں پولیس کے نظام میں منظم نسل پرستی پائی جاتی ہے, جو کہ ایک سنگین مسئلہ ہے, لیکن اٹارنی جنرل اس دعوے سے اختلاف کرتے ہیں. پولیس کے ہاتھوں اب تک مارے گئے غیر مسلح سیاہ فام افراد کی تعداد 8 ہے. اسی دوران پولیس کے ہاتھوں غیر مسلح سفید فام مردوں کی ہلاکت کی تعداد 11 ہے. پولیس فائرنگ کے مجموعی واقعات کم ہو رہے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ ولیم بار اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ڈیموکریٹک کنٹرول والے امریکی ایوان نمائندگان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. آپ کی سربراہی میں بظاہر مسلسل محکمے کے پیشہ ورانہ اور بنیادی کردار کے خلاف جنگ کی گئی ہے اور یہ سابق صدر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا ہے. ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل کا وفاقی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ نومبر کے صدارتی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیاسی فیصلہ ہے. امریکیوں کو آپ کے مقاصد پر بہت شکوک و شبہات ہیں. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ ان شہروں میں وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو متشدد جرائم سے نمٹنے کے لیے نہیں بلکہ صدر کی انتخابی مہم میں مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. صدر نے تو یہ واضح کیا ہے کہ وہ مظاہرین اور پولیس کے مابین تنازع دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی انتخابی مہم کا مرکزی موضوع ہے. ولیم بار نے 1 جون کو وائٹ ہاؤس کے آس پاس مظاہرین کو منتشر کرنے کا بھی دفاع کیا. ان کا کہنا تھا کہ صدر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اس روز مظاہرین کو ہٹائے جانے کے بعد صدر نے نقصان پہنچنے والے سینٹ جانز چرچ کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر بھی بنوائی تھی. کیتھرین جپسن کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. امریکہ میں غلامی کی حامی تاریخی شخصیات کے مجسمے گرائے گئے تو یورپ اور افریقہ کے ملکوں میں بھی مظاہرین نے نسل پرست نظریات رکھنے والوں کی یادگاریں مٹانے کی کوشش کی. تاہم روسی امریکیوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ یادگاریں ہٹانے کے بارے میں پھر سے سوچیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کن تجربات کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں. اگست 1991 میں اس وقت کے سوویت یونین رہنما میخائل گورباچوف کی جمہوری اصلاحات کا راستہ روکنے کے لیے ماسکو میں ہزاروں افراد روسی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے. یہ مظاہرین بورس یلسن کے حامی تھے جنہوں نے بغاوت کو کچلنے کے لیے کامیاب تحریک چلائی تھی. لیکن بہت سے افراد کے لیے سوویت یونین کا علامتی اختتام ماسکو ہی میں روسی حساس ادارے یعنی KGB کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے ہوا، جہاں ادارے کے بانی فیلکس زرنسکی کے مجسمے کو ہٹا کر اس سے جڑے پرتشدد ماضی کو مٹا دیا گیا. مگر یہ صرف مجمع کی خواہش ہی نہیں تھی. اس خدشے کی وجہ سے کہ کوئی زخمی نہ ہو جائے، ماسکو شہر کی نئی منتخب حکومت نے رائے شماری کے بعد مجسمے کو ہٹا دیا. جی نہیں، مجسمے کو توڑ کر گرایا نہیں گیا تھا بلکہ 2 کرینوں کی مدد سے احتیاط کے ساتھ اتار لیا گیا تھا. پھر اس مجسمے کو وسطی ماسکو کے ایک پارک میں نصب کر دیا گیا جو سوویت دور سے جڑی یادگاروں کا آؤٹ ڈور میوزیم ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سوویت دور کے سیال تاریخی صفحات پر غور کرنے کے علاوہ موجودہ روس سے تقابلی جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے.
Памятник – это такая вещь. यादगारें कुदरती तौर पर हमेशा गलत जगहों पर ही होती हैं क्योंकि उन्हें एक खास दौर में तामीर किया जाता है लेकिन फिर वक्त बदल जाता है। बोल्शेविक तहरीक के रहनुमा लेनिन का मुजस्समा अब भी मौजूद है, जबकि अवामी राय के जायजे बताते हैं कि सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन के लिए पसंदीदगी बढ़ रही है। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन के दौर में रूसी सिक्योरिटी सर्विसेज फिर ताकतवर बनी हैं। इस पूरे वक्त में KGB के रहनुमा का मुजस्समा पार्क में सलामत रहा और जो लोग उसे वहां लाए उनका कहना है कि ये ज़ेलेंस्की के विरसे को मायने देता है। आप महज बदले की आग बुझाने के लिए इन तारीखी यादगारों को तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शुक्र है कि हमने ऐसा नहीं किया। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक मगरबी मुआशरों के लिए ये फायदेमंद सबक साबित हो सकता है, जो अपनी पेचीदा तारीख की बुनियाद पर फैसला कर सकते हैं कि किन मुजस्समों को महफूज और किन को हमेशा के लिए गायब किया जाए। चार्ल्स मेन्स के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। आलमी वबा के दौरान ऑनलाइन क्लासेस से जहां बहुत से तलबा के लिए तालीम का सिलसिला जारी रखना मुमकिन हुआ है, वहीं वो तालिब इल्म भी हैं जिन्हें डर है कि इंटरनेट ना होने के बायस वो तालीमी एतबार से पीछे रह जाएंगे। बलूचिस्तान में तलबा ने जब ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन स्टूडेंट लीडर्स कहते हैं कि वो आवाज़ उठाते रहेंगे। तबकाती निज़ाम इस तरह है कि एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 35% स्टूडेंट्स जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, 75 नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं ऑनलाइन क्लासेस जारी रखूँगा। जो 75 है वो नहीं ले सकती, उनकी ज़िम्मेदारी उनकी ख़ुद की है। इंटरनेट जब मुख्तलिफ़ अज़ला में बंद किया गया तो उसका रीज़न जो है ना सिक्योरिटी इश्यूज़ करार दिए गए। उसके लिए जो है ना 6 अज़ला में एक साथ जो है ना मरदमशुमारी के टाइम जब बंद किया गया, उनमें 3 अज़ला में फिर से वापस लाए गए और जो 3 अज़ला है उनमें अभी तक इंटरनेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो डिजिटल ब्लैकआउट किया गया है, जो डिजिटल ब्लैकआउट की वजह क्या है और सिर्फ यही जगह क्यों? जो बलूचिस्तान के इंस्टीट्यूशन में जो मसले स्टूडेंट फेस करते हैं वो पाकिस्तान के किसी भी जगह पे स्टूडेंट आलमोस्ट फेस नहीं करते। बलूचिस्तान में तलबा सियासत की हिस्ट्री है वो बहुत गोल्डन हिस्ट्री रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के बाकी जगहों के। कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, कुछ सख्ती की वजह से स्टूडेंट का जो स्पेस था वो सुकट गया, लेकिन वक्त के साथ साथ स्टूडेंट पे मोबिलाइज होते गए। बस मैं तलबा को यही पैगाम देना चाहूँगी कि सियासत हमारा बुनियादी हक़ है। सियासत का मतलब यही है कि आप एक ग्रोह में बैठकर अपने आने वाले कल के लिए, अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें। कोरोना वायरस ने हज की सादत से तो पाकिस्तानियों को इस साल महरूम किया ही है, साथ ही ऐसे बहुत से छोटे बड़े ताजिर भी परेशान हैं जिनका कारोबार हज के सीज़न से जुड़ा होता है। इस बारे में देखते हैं पेशावर से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट। पेशावर के सबसे गुंजान आबाद इलाके चौक यादगार की दुकानों में हज से पहले ग्राहकों का हुजूम होता है। सूटकेसेस, एहराम, जयनमाज और दीगर अशिया की तलाश में आने वालों के साथ भाव ताऊ में दुकानदारों का दिन गुजर जाता है। लेकिन इस साल सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क से हुजाज कराम की आमद पर पाबंदी लगा दी, जिससे मोहम्मद असलम जैसे कई दुकानदारों के कारोबारों पर वीरानी छाई हुई है। हमारा कारोबार जो है ये हज और उम्रे से रिलेटेड है। इसके साथ मतलब लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं तो फिर उसके जानमाज लेते हैं, दूसरी चीज़ें लोगों को तोहफ़तन देने के लिए लेते हैं। तो इस वक्त अब हज का वो सीज़न नहीं है इस दफ़ा, तो तकरीबन कारोबार बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद हज के लिए जाते हैं। ट्रैवल एजेंट्स के लिए हज साल के अहम तरीन सीजन्स में शुमार होता है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि अगले साल हज मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए
تو بھی ان کا مالی نقصان پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان کے کوٹے میں آئندہ کسی اضافے کی توقع نہیں ہے۔ ان دنوں میں حج کے سلسلے میں لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے اور حج کے لیے ٹکٹس وغیرہ خریدتے تھے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ٹکٹ کتنا مہنگا ہے یا سستا ہے، یہ صورتحال جانے بغیر وہ اتنا زیادہ آتے تھے آفس میں، یعنی کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ بالکل کاروبار، بالکل آپ کے سامنے آفس بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ عمرہ اور پھر حج کے سفر پر پابندی سے ہزاروں کی تعداد میں افراد بے روزگار بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے کاروبار سے یا اور جتنے کاروبار ہیں یہ اربوں روپے کا کام ہوتا تھا سیزن کے دوران، اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں اس کاروبار سے منسلک تھے، جو کاریگر طبقہ ہے یا ملازم طبقہ ہے وہ سب اس سے متاثر ہوئے۔ کاروبار تو اربوں کا ہوا بھی نہیں اور ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حج سے جڑے کاروباروں کو بھاری نقصان کا خدشہ ہے، اور اگلے سال صورتحال کیسی ہوگی، حج کی سرگرمیاں کس سطح پر بحال ہوں گی، ان سوالوں کے جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اور پروگرام کے آخر میں ملاقات ایک ایسی نوجوان خاتون سے جنہوں نے عالمی وبا کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وائرس کی وجہ سے ان کا جم بند ہوا تو انہوں نے مویشی منڈی کا راستہ لیا اور نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ ان سے ہماری ملاقات کرا رہی ہیں کراچی سے سدرا ڈار۔ لگ بھگ 3 ماہ سے بند اس جم کے سبب مسائل تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن عائشہ پھر بھی یہاں رکھے بیش قیمت سامان اور مشینری کی جانچ پڑتال کے لیے آتی ہیں۔ عائشہ جم انسٹرکٹر ہیں۔ کووڈ-19 سے قبل ان کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ جم آف ہونے سے پہلے ہمارے پاس 150 ابو اسٹوڈنٹس تھے، اور جب کہ اب کووڈ ہے تو اب کوئی بھی نہیں، اب بہت مشکل ہو گیا سروائیو کرنا۔ لیکن خود انحصاری کی راہ پر عائشہ کے قدم نہیں رکے۔ یہ سفر ہے عید الاضحیٰ کے لیے کراچی میں قائم سب سے بڑی مویشی منڈی کی جانب۔ مصروف شاہراہوں پر بائک چلاتی یہ 21 سالہ لڑکی مشکلات سے ڈرتی نہیں۔ معاشرے میں بہت سارے ایشوز آئے تھے مجھے اسٹارٹنگ میں، مگر میں نے ہار نہیں مانی اور میں آگے بڑھتی گئی۔ آج مجھے اتنا سمجھ آ چکا ہے کہ اب مردوں کے معاشرے میں اگر آگے جانا ہے تو کانفیڈنٹلی آگے جا سکتا ہے، اگر آپ ڈرتے ہو تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حد نگاہ پھیلی اس مویشی منڈی میں بیوپار اور خریدار مرد ہیں، اور ان سب کے بیچ عائشہ خود اعتمادی کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں۔ 36 جانور تھے، جس میں سے کافی جانور سیل ہو چکے ہیں، اور مجھے نالج ہے پبلک ڈیلنگ کی، تو میں آرام سے پبلک ڈیلنگ کر لیتی ہوں، مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں آن لائن بھی کام کر رہی ہوں دیسی کاؤس کے پیج سے، اور ادھر بھی کافی مجھے آرڈرز مل رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں عائشہ نے اپنے شوق سے ایک رسک لیا، اچھے نتائج نے ان کی ہمت اور بڑھا دی ہے۔ میں ہر سال ہی ارادہ رکھتی ہوں کہ میں یہ کام کروں، اور میں بالکل چاہوں گی کہ اس طریقے سے ہی کروں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے بیسس پہ کروں، کیونکہ ایک سال جب آپ کو نالج تھوڑی بہت آ جاتی ہے تو دوسرے سال کے لیے آپ بڑھتے جاتے ہو۔ کووڈ نے تو جینے کا انداز بدل دیا۔ عائشہ کی کوشش ہے کہ لوگوں کی سوچ بھی کچھ بدلی جائے۔ مردوں کے معاشرے میں اپنا آپ منوانا کوئی آسان کام نہیں، یہی وجہ ہے کہ عائشہ نے روایات سے ہٹ کر جو بھی کام کیے اس میں انہیں زیادہ محنت کرنا پڑی، لیکن ان کی لگن اور حوصلہ مثال بنا ان سب کے لیے جو رکاوٹوں سے گھبرا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔